دینی ہے کہ بھئی مجھے جنت کا راستہ بتاؤ، وہ رہنما جو ہے وہ چونکہ صاحب یقین ہوگا، سچا ہوگا، تو اس کی رہنمائی میں اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ دیکھیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک خاص نیت سے ایک خاص صحبت کو اختیار کریں گے، یقین والوں سے رابطہ رکھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے اور ان سے رہنمائی لیں گے تو آپ کا یقین پھر بڑھتا رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا کے دھوکے سے کس طرح نکلیں۔ دیکھیں اس کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو اس بات کی ضرورت کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، جو کہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں حیات دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو ہم تو دنیا کا دھوکے میں آ گئے ہیں۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے کہ کیسے نکلیں، سب سے پہلے آپ کو فکر، غم جو ہے نا، ایک غم ہونا چاہیے، ایک فکر ہونی چاہیے۔ دنیا میں سارے کام کا آپ پہلے غم کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہیں، تب جا کے پھر وہ ایک کام ہوتا ہے۔ یہ یعنی ابتدائی طور پہ آپ دیکھ لیں، دنیا میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی ہو، لیکن اس کی ایک تو ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، پھر اس کا غم ہو جاتا ہے، اگر بڑا کام ہے پھر غم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی حل کے لیے تدابیر سوچتے ہیں، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ دنیا کیسے ہمیں آخرت پر یقین ہو اور دنیا کی زندگی کو ہم کیسے عارضی سمجھیں، تو اس کے لیے پھر ایک یقین کی ضرورت ہے، اور یقین کی پہلی منزل تو آپ کی خود سوچ و بچار ہے۔ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ یہ سوچیں اپنی حقیقت پر کہ مجھے کس نے بنایا ہے، مجھے کس نے بنایا ہے، کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے۔ اس پر آپ غور کریں۔ یہ میں اشارات دے رہا ہوں، بات تو طویل ہو سکتی ہے لیکن میں طویل نہیں کر رہا، اور میں کرتا رہتا ہوں اسی موضوعات پہ بات۔ تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ میں یا تو جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، جو بھی ہے، میں کا مطلب جو بھی ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، کچھ جہنم میں جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ اپنے لیے کون سا ٹھکانہ پسند کرتے ہیں۔ اگر جنت کو آپ نے پسند نہ کیا اپنے لیے اور رہنا نہ چاہا، تو پھر آپ جائیں گے کہاں؟ دوسرے گھر میں، جہنم میں جائیں گے پھر آپ۔ تو یہ پہلے آپ فیصلہ کریں، اپنی عقل سے فیصلہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ دنیا میں یہ سب لوگ جب جائیں گے تو ایک ٹولی تو جائے گی جنت میں اور دوسری ٹولی جائے گی جہنم میں۔ تو آپ اپنے متعلق فیصلہ کریں، اپنے لیے ایک جگہ پسند کر لیں۔ اول تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں میری فضول ہیں اس شخص کے لیے جس کا نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر۔ لیکن اگر کوئی یقین والا ہے تو اس کو اپنے لیے جگہ پسند کرنی ہوگی، کیونکہ مرنا تو ہے۔ جو بچہ ہے وہ بوڑھا ہوگا، اور جو بوڑھا ہوگا وہ تو جائے گا، اور یہ تو مطلب موت کا تو کوئی وہ وقت نہیں ہے۔ بعض بچے مر جاتے ہیں، بعض جوان مر جاتے ہیں، وہ ایسی کوئی وقت کا بات نہیں ہے، لیکن جانا بہرحال ہے۔ تو آپ ابھی سے اپنے لیے کوئی فیصلہ کر لیں، اپنے لیے ایک جگہ پسند کر لیں۔ اب اگر جنت آپ نے جانا ہے، جو کہ یعنی جس کا وجود یقینی ہے، ہمیں تو اس پر یقین نہیں ہے، بہرحال اگر آپ یقین کر لیتے ہیں تو پھر آپ جنت میں جانے کی اب کوشش کرنی ہوگی۔ دنیا جنت کمانے کی جگہ ہے،
یہاں آپ نے جنت کمانی ہے، یعنی جنت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو اچھا، اب اس کے لیے پھر آگے جو بڑھیں گے تو پھر اپنے لیے ایک رہنما تلاش کریں، یعنی اپنے جنت میں جانے کے لیے رہنمائی، کیونکہ آپ دین کو تو یعنی دین میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں یا دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو یقین والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے یقین کے مطابق عمل کیا وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اب آپ نے پھر رہنمائی لینی ہے کسی صاحب یقین شخص سے، اور اس کو اپنے حوالے کرنا ہے، یعنی اس سے ٹیوشن لینی ہے۔ حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ٹیوشن لینی ہے، رہنمائی لینی ہے کہ بھئی مجھے جنت کا راستہ بتاؤ۔ وہ رہنما جو ہے وہ چونکہ صاحب یقین ہوگا، سچا ہوگا، تو اس کی رہنمائی میں اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ دیکھیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک خاص نیت سے ایک خاص صحبت کو اختیار کریں گے، یقین والوں سے رابطہ رکھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے اور ان سے رہنمائی لیں گے، تو آپ کا یقین پھر بڑھتا رہے گا۔ تو جو آپ کا یقین بڑھتا رہے گا، آپ کے اعمال میں مزید نکھار اور خلوص آتا رہے گا۔ جب تک آپ کا یقین نہیں ہے تب تک آپ کے سارے اعمال بیکار ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب تک آپ کا یقین نہیں ہے تو اس وقت تک یہ سارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں عام طور پہ، یہ تو بغیر یقین کے ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین اگر ہے اس وقت ہمیں، تو وہ دنیا پر ہے۔ یہ 5,000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، اسی پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مکان میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ بیوی میری ہے، یہ شوہر میرا ہے، اور یہ گھر، اور یہ آپ دیکھ لیں، آپ کی ساری سوچیں ظاہر تک محدود ہیں۔ ظاہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ظاہر کے بارے میں یا تو خوش ہیں یا پریشان ہیں۔ پیسے نہیں ہیں، آپ پریشان ہیں، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، بس آپ پریشان ہیں۔ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، یہ کریں وہ کریں۔ ہماری سارے مطلب اسی کے لیے ہوتے ہیں نا، رابطے۔ تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دنیا کے دھوکے سے ایک تو آپ خود نہیں نکل سکتے۔ پہلے تو آپ کو یقین حاصل کرنا ہوگا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، آیت قرآن ہے۔ اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والو، تم صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ تو ہم دعوت تو کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین ظاہر پر ہے، ظاہر ہماری ترجیح ہے، اور جب ظاہر کا فائدہ ہو ہم پھر کسی سے مشورہ نہیں کرتے، بس اس فائدے کے لیے کرتے ہیں کوشش۔ تو دیکھیں، اصل میں تو انسان دنیا کے لیے نہیں آیا، دنیا ہماری منزل نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ آپ دنیا سے کچھ لے جا بھی نہیں سکتے۔ ابھی ہمارے دبئی کے حکمران جو ہیں خلیفہ، تو وہ چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، تو وہ خبریں آ رہی ہیں کہ 8 ارب ڈالر ان کی جو جمع پونجی ہے وہ تھی، اب تو نہ رہی۔ برج خلیفہ انہی کے نام پہ ہے نا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اور وہ قبر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، بس وہ قبر ہے۔ تو آخری منزل تو قبر ہے۔ آپ کو جتنا جلدی دنیا کے دھوکے سے نکل سکتے ہیں نکلیں اس سے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے، پہلے سوچیں سمجھیں اپنی زندگی کہ بھئی آپ کیا بنا لیں گے، کیا سمیٹ لیں گے، کتنا جمع کر لیں گے، اور وہ اپنے ساتھ لے جا بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کے بچے یعنی آپ سے قیامت کے دن آپ سے منہ پھیر لیں گے، جس کے لیے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگے گا، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، یوم یفر المرء۔ آج ہماری اولاد ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لینا، ہائے میرا بچہ، یہی بچہ جو ہے آپ کے خلاف ہوگا، آپ سے دوڑے گا، آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہی مال اور دولت جو کہ اگر آپ نے جمع بھی کر لیے
اور تو یہی اس کو جہنم کی آگ سے تپا کر آپ کے چہروں کو، آپ کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یوم تقوی بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور پھر کہا جائے گا کہ بھئی یہ مال و دولت ہے تم نے جو اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس کا مزہ۔ تو دیکھیں دنیا کے دھوکے سے نکلنا ضروری ہے۔ میں تو نارمل سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، باقی تو ہر ایک کی مرضی ہے، نہ نکلے تو اس کی مرضی ہے، نکل جائے تو اسی کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد جاءکم الحق من ربکم، حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، فمن اہتدی فلنفسہ، اگر کوئی ہدایت پا گیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اگر کوئی گمراہ ہو گیا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا۔ یہ سوچ سمجھ کے زیادہ، یعنی بنا سوچے سمجھے زندگی کو گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ آنے والے وقت کے لیے کچھ تیاری کر کے جائیں، کیونکہ قبر میں تو آپ کو لٹایا جائے گا انشاءاللہ۔ قبر میں لیٹیں گے انشاءاللہ، تو وہاں تو قبر یا تو جنت کا ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کا ایک گڑھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم